بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیکری کی دکان تھی جو کہ میں پوری رات کھلی رکھتا کیونکہ قریب ہی میرے جسم فروش بازار تھا، تو رات کو میری بیکری پہ رش لگا ہوتا۔ میں دن کو گھر آ کے سو جاتا، لیکن میں حیران تھا کہ میری بیوی کیوں پورا دن سوتی رہتی ہے۔ اگر رات سوتی نہیں تو کیا کرتی ہے؟ ایک دن بازار میں کسی کو کچھ سامان دینے گیا تو میرے جسم سے روح نکل گئی جب سامنے میں نے آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کا نام نازنین تھا۔ کانچ کی گڑیا لگتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے گی۔ میں پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کا حسن ہی اس قدر دیدہ زیب تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے شادی کرو گی، اور وہ فوراً مان گئی۔ میں اس کے خاندان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، بس وہ روزانہ میری دکان کے سامنے سے گزرتی تھی اور میں اسے دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں رہتی ہے اور وہ سادگی سے صرف نکاح کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے سادگی پسند ہے، اور اس کی ماں کو بھی۔ یہ سن کر تو میں اور خوش ہو گیا۔ میرے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور مجھے دھوم دھام سے کیا مطلب، مجھے تو بس اس سے مطلب تھا۔ اسے پانا چاہتا تھا، چاہے سادگی سے ہی۔ یوں ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا اور وہ دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اور میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ گھڑی جسے ملن کی گھڑی کہتے ہیں، میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ میری محبت میری دسترس میں تھی اور وہ مجھ پر مہربان ہوتی رہی، اور میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ خوبصورت تھی تو میں بھی کچھ کم نہ تھا، میں بھی اس کے ٹکر کا ہی تھا۔ میں جیسی بیوی چاہتا تھا وہ ویسی ہی تھی، بالکل بہت رومانوی سی، بالکل اسی طرح پیار جتلاتی جیسے کوئی فلمن ہیروئن ہو۔ میرا گھر چھوٹا سا تھا، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا تو وہ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھی رہتی اور مجھے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور مجھ سے لپٹ جاتی، اور اس ادا پر میں فدا ہو جاتا تھا۔ میرا گھر تو جیسے جنت بن گیا تھا، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ میں رات کو اپنی دکان یعنی کہ جو میری بیکری ہے اس میں بیٹھا رہتا اور دن کو گھر آ جاتا، کیونکہ رات کو میری بیکری زیادہ چلتی تھی۔ رات کو زیادہ گاہک آنے کی وجہ یہی تھی کہ میری بیکری کے سامنے ہی ایک جسم فروشی کا بازار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دن میں بہت کم لوگ آیا کرتے تھے میری بیکری پہ، اور رات میں بہت رش لگا رہتا کیونکہ کافی منزلے بازار حسن کی وجہ سے وہاں پر ٹہلتے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے۔ چلتے پھرتے انہیں بھوک لگ جاتی اور وہ کچھ نہ کچھ میری بیکری سے ضرور خرید لیتے۔ اس کے علاوہ اس کوٹھے پر بھی آرڈر آتے تھے اور میں اپنے دکان میں چھوٹے سے ملازم کو سامان لے کر کوٹھے کے اندر بھیج دیا کرتا، کیونکہ میں کبھی اندر نہیں گیا تھا۔ مجھے اپنی ناموس کی بہت فکر تھی۔ رات میں کام کرنا اب میرے لیے بہت پریشانی کا باعث ہو چکا تھا، کیونکہ نازنین گھر میں ہوتی تھی اور مجھے اس کی سنگت میں سکون ملتا، اور میں رات کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی، گھر کا چولہا بھی تو چلانا تھا، اور اس کے لیے مجھے رات میں ہی دکان کھول کر رکھنی پڑتی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب رات میں دکان پر کام کروں گا اور دن میں گھر آیا کروں گا۔ یہ سن کر وہ اداس ہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا میں 1 ہفتے سے تمہارے ساتھ ہوں، جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ آخر کل کو ہمارے بچے ہوں گے، ہمارے اپنے بچوں کو پالنا ہے، جس کی وجہ سے آج ہی محنت کرنی ہوگی تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ نازنین نے کہا کہ کیا دن کو کام نہیں ہو سکتا؟ میں نے اسے ساری وجوہات بیان کر دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا کبھی آپ اس کوٹھے کے اندر گئے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں کبھی نہیں گیا اور نہ ہی تو میں کبھی جاؤں گا۔ مجھے اس قسم کی جگہ پسند نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو میں چھوٹے لڑکے کو بھیج دیتا ہوں جسے میں نے دکان پہ ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے کہا ہاں، بہتر یہی ہے کہ ایسی جگہوں پر انسان نہ آ جائے۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ایسی جگہوں پہ۔ نازنی کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ اداس بھی ہو گئی تھی۔ رات میں نہ آنے کی وجہ سے اب میں دن کو گھر پر ہوتا تھا، لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ نازنی کو عجیب سی سستی چڑھ جاتی تھی اور وہ ہر وقت سوتی رہتی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم جیسے پہلے پیار کرتی تھی ویسی اب نہیں ہو۔
میں جب بھی گھر آتا ہوں تم سوئی رہتی ہو۔ تو اس نے کہا مجھے دن میں سونے اور رات میں جاگنے کی عادت ہے بچپن سے۔ نازنی کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مطلب اسے بچپن سے یہ عادت تھی؟ تو پھر وہ اسکول کس وقت جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ اس نے بہت کم تعلیم حاصل کی تھی، اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکتی، اس لیے اس نے صرف 5 جماعتوں تک پڑھا۔ وہ جو بھی بولتی تھی اس میں اس کی بات پر ایمان لے آتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ یوں کرتے کراتے ہماری شادی کو 4 ماہ کا عرصہ بیت چکا اور زندگی یوں ہی رواں دواں تھی، لیکن اس عرصے میں نازنی نے اپنی عادت نہیں بدلی۔ وہ سارا دن سوتی، میں شکوہ کرتا تھا کہ میں گھر آتا ہوں تو اسے جاگنا چاہیے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی۔ اس کی یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا، آخر کیوں اسے نیند رات کو نہیں آتی؟ میں تو ساری رات گھر پر نہیں ہوتا تو وہ آرام سے رات میں اپنی نیند پوری کر سکتی ہے اور دن کا وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی، اور اس کی اس عادت سے بھی۔ وہ اپنی عادت کسی طور بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر وقت تھکی تھکی سے رہتے، جیسے کوئی بہت ہی مشقت بھرا کام کرتی ہو، لیکن اسے تو گھر میں کوئی کام نہیں تھا۔ شادی کے شروع میں خود ہی میرے قریب آیا کرتی، لیکن اب میں منتیں کرتا لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ ہوتا۔ پہلے تو مصروفیت کی وجہ سے میں اپنے گھر پر زیادہ دھیان نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ آخر ایسی کون سی نیند تھی میری بیوی کو جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور جو صرف دن کو آتی رات کو نہیں آتی؟ رات میں تو اسے نیند آنی چاہیے تھی نا، نہ میں ہوتا تھا نہ کوئی کام، اوپر سے اس کی سستی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ گھر کی ہر وقت بری حالت ہوتی، نہ صفائی کا کوئی نظام، نہ کھانے پینے کا۔ میں اپنی بیکری سے ہی اس کے لیے رات کا کھانا بھیج دیتا، پیسٹری وغیرہ، اور مجبوراً خود بھی باہر سے ہی کھانا کھاتا۔ میں جس طرح اسے اپنے گھر کو اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا بالکل ویسا نہیں ہو رہا تھا۔ سارا گھر بکھرا رہتا اور بیوی سوتی رہتی۔ میں اسے کام کرنے کا کہتا ہوں تو چڑچڑی ہو جاتی اور کہتی کہ اس سے کام کی عادت نہیں ہے۔ خوبصورت لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر اس کے تمام نخرے اٹھائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ شوہر کو صرف خوبصورتی سے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا گھر اچھے طریقے سے بسانا چاہتا ہے، اسے گھر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر مرد کو یہ سب نہ ملے تو بیوی چاہے جتنی بھی حسین کیوں نہ ہو، اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور میں بھی ایسے ہی پریشان تھا، لیکن اس سارے عرصے میں مجھے کبھی بھی یہ نہیں خیال آیا کہ میں رات کو گھر جاؤں اور دیکھوں کہ ساری رات میری بیوی کرتی کیا ہے۔ شاید ایک سادہ سا انسان تھا، دماغ اتنا تیز نہیں تھا، اور میری اس قسم کی عادت بھی نہیں تھی کہ اپنی بیوی کی جاسوسی کروں۔ میں نے تو اسے دیکھا اور اس سے محبت ہوگی اور اس سے ایک پاک نکاح کیا۔ سوچا تھا یہ لڑکی میری بیوی بن کر تو گھر جنت بن جائے گا اور پھر ہمارے بچے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک رات اسی بازار حسن کے کوٹھے پر بہت بڑا آرڈر آ گیا، اور اس رات وہ لڑکا جسے میں نے دکان کا ملازم رکھا ہوا تھا، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وہ بیمار تھا، تو مجبوراً مجھے ہی اس کوٹھے کے اندر جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ ایسا منظر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید شیطان نے مجھے بھی بہکاوے میں ڈال دیا تھا۔ سامنے 2-3 امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں ایک لڑکی رقص کر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتا تو میرے اعصاب خطا ہو گئے تھے۔ ویسے تو اس نے رومال سے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر نیم بھرم حالت میں تھی اور رقص کرتی جا رہی تھی، اور اس کا وجود تھر جا رہا تھا۔ اس کے بازو اور کندھے نمایاں تھے، دودھیا رنگت جیسے بالکل سفید لباس ایسا تھا جو جسم کے تمام نشیب و فراز کو عیاں کر رہے تھے۔ لمبے بال کمر تک جو رہے تھے۔ اس کی نظر مجھ تک آ کر ٹکرائی اور وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر سے رقص کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا تو کوٹھی کے مالک نے مجھے ٹوک دیا اور کہا کہ لڑکی اگر تمہارا کام ہو گیا ہے تو چلے جاؤ۔ میں نے آرڈر اس کے حوالے کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ میں واپس تو آ گیا، لیکن میرے ذہن سے اس لڑکی کا خیال نہیں جا رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔
ساری رات اس کے متعلق سوچتے گزر گئی۔ دن کو جب میں گھر گیا تو پہلی بار جب مجھے بیوی میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی اور میں سیدھا دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے خواب میں بھی وہی لڑکی نظر آ رہی تھی اور اس کا تھرکتا وجود۔ اس کا لباس اس قسم کا تھا جیسے عموماً عربی عورتیں رقص کے لیے پہنا کرتی تھی۔ میں بہت ہی شریف النفس انسان تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا جب میں بہک رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میں کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید اس میں میری بیوی کا ہی قصور تھا۔ بیوی جب شوہر کو مکمل طور پر اس کا حق نہیں دیتی تو پھر فطری بات ہے کہ شوہر کا دھیان کسی اور عورت کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں بھی انسان تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا نا۔ میں واقعی ہی نہیں بہکتا اگر میری بیوی مجھ پر پوری توجہ دیتی۔ سارا دن میں سوتے ہوئے گزار دیا اور میں خواب میں بھی سڑک دیکھتا رہا۔ میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھی۔ مجھے اب رات کو نہ جانے کیوں شدت سے انتظار تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے بیکری کا رخ کیا، ورنہ میں شام گھر پر ہی گزار کر رات کو بیکری جاتا تھا۔ لیکن آج میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں جا کر بھی میں بار بار اس گلی کی طرف دیکھتا رہا جہاں پر وہ حسینہ تھی۔ آج پھر وہاں پر آرڈر آیا تھا، تقریباً روزانہ ہی آتا تھا اور میں اس لڑکے کو بھیج دیتا جو میری دکان پہ کام کرتا، لیکن آج میں نے اسے منع کر دیا اور خود ہی آرڈر دینے چلا گیا۔ تو نہ جانے کب سے بے صبری سے اس کا آرڈر انتظار کر رہا تھا۔ جیسے میں اندر گیا وہی منظر میرے سامنے، وہی لڑکی، اور آج اس نے سرخ رنگ کا ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پہ رومال سے نقاب کیا ہوا تھا جس طرح کی عربی عورتوں کی ہوتی ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی عربی ممالک سے تھی۔ اس کی سفید رنگت اور اس کا حلیہ یہی بتا رہا تھا۔ میں دیوار کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اسے دیکھتا رہا اور ویسے رقص میں مشغول تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ میں واپس چلا آیا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ ہی وہاں پر آرڈر لے جاتا کیونکہ وہاں پر بہت ہی امیر کبیر افسر اور سیاستدان، نمایاں شخصیات آتے تھے جن کے لیے بیکری سے چیزیں منگوائی جاتی اور وہ ان چیزوں کو شوق سے کھاتے۔ میں روزانہ ہی اب اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن دیکھنے سے قاصر تھا۔ میں تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکا تھا۔ کسی طرح سے میں اس کے مالک سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا مالک شاید اس کا مالک تھا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم ادا کر سکو گے؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا 1,00,000 روپیہ۔ 1,00,000 کا سن کر تو میں پریشان ہو گیا۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا، تقریباً پڑا ہوا تھا، لیکن میں اسے ان کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری محنت کی کمائی تھی۔ میں مایوس لوٹ آیا لیکن مجھے سکون نہیں آیا۔ ایک ہفتہ میں نے اس لڑکی کے بارے میں اور 1,00,000 خرچ کرنے کے بارے میں سوچ سوچ کر گزار دیا۔ اس دوران میری بیوی نے مجھ سے پوچھا میں کن سوچوں میں گم ہوں، تو میں نے اسے کہا کہ کاروبار کی تھوڑی سی پریشانی ہے۔ پھر اچانک سے میری بیوی نے سوال کیا، کیا تم اس کوٹھے پر جاتے ہو؟ اس کے اس سوال پہ میں چونک گیا اور مجھے خوف سا محسوس ہوا کہ میرے دل میں آج پہلی بار چور تھا اور مجھے خوف تھا کہ کہیں میری بیوی میرے دل کا چور نہ پکڑ لے۔ میں نے پریشانی سے تھوک نگلا اور جواب اپنے ذہن میں سوچنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیوی کو معلوم نہ ہوگا کہ میں وہاں جاتا ہوں چوری چھپ کے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کون سا میری بیوی کو پتہ ہوگا، وہ ساری رات گھر میں رہتی ہے، اور کون سا اس کوٹھے کو جانتی ہے یا کوئی اسے بتائے گا میں وہاں جاتا ہوں۔ میری بیوی تو گھر کی 4 دیواری میں قید ہے، اگر میں جھوٹ بول بھی دوں تو وہ کون سا میرا جھوٹ پکڑے گی؟ یہی سوچ کر میں نے اسے پورے دڑلے سے اس کے سامنے اور اس کے منہ پہ جھوٹ بول دیا۔ میں تو وہاں کا رخ بھی نہیں کرتا، مجھے تو وہ جگہ پسند ہی نہیں۔ میری بیوی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہیں کسی نے اسے بتا تو نہیں دیا یا اس نے کسی شخص کو میری جاسوسی پہ مأمور کیا ہو۔ پھر سوچا کہ کون اسے بتائے گا، میں بلا وجہ پریشان ہو رہا ہوں۔ میں ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ میں پھر اس لڑکی کے مالک کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تھوڑے سے پیسوں میں راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں روزانہ 10,000 روپیہ میں تمہاری اس سے ایک مختصر سی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ اس سے
زیادہ نہیں، لیکن اس کی قربت تمہیں 1,00,000 روپے سے کم میں نہیں ملے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں 1,00,000 روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میری سال بھر کی کمائی تھی جو میں بیکری سے کمائی تھی، جو میرے حق حلال کا پیسہ تھا، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اسے خرچ کرنے کو۔ اگر میں نے وہ پیسہ خرچ کر دیا تو میرے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میں چپ ہو گیا، لیکن پھر اس کا خیال میرے ذہن پہ سوار ہو گیا، اور مجبوراً میں نے 10,000 روپے میں مختصر سی ملاقات کے لیے راضی ہو گیا، اور رات 10,000 روپیہ اس کے مالک کے ہاتھ میں رکھ کے اس سے ملاقات کی۔ مجھے صرف 15 منٹ کا وقت دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ میرے کمرے میں آئی، اور وہ حسینہ بیٹھی ہوئی تھی اور نقاب میں تھی۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے 10,000 روپے تمہارے مالک کو دیے، مجھے اپنا چہرہ دکھا دو۔ تو اس نے کہا میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے اس سے کہا کیوں نہیں دکھاتی، تمہارا تو کام یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نقاب رکھتی ہے۔ اس نے ایک ایسا عذر پیش کیا جس پر مجھے یقین نہیں تھا۔ وہ یقیناً جھوٹ بول رہی تھی، چہرہ نہ دکھانے کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی، اور یہ بہت ہی بھونڈا بہانہ تھا۔ خیر میں نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں اس کی شکل کو دیکھ کر اس کا دیوانہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے جسم کو دیکھ کر ہوا تھا، اور میں اس تک ہی رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم عربی ہو یا عرب ممالک سے تعلق رکھتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا تم اپنا حلیہ اس طرح سے کیوں رکھتی ہو؟ مجھے لگا کہ تم ضرور وہاں سے تعلق رکھتی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا مالک مجھے یہ لباس پہننے کو کہتا ہے۔ آج بھی اس نے اسی قسم کا لباس تن کیا ہوا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں میری نظروں میں پھسل کر اس کی سرائی دار گردن تک پہنچ گئی۔ پھر میری نظروں نے اس کے تمام تر وجود کا طواف کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے بنایا نہیں گیا بلکہ تراشا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس جگہ پر کیسے آئی؟ تو اس نے کہا میرے مالک نے مجھے اغوا کر لیا تھا میرے والدین کے گھر سے، جب میں عمر میں صرف 14 سال تھی، اور تب سے میں اس جہنم میں ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ وہ یقیناً کسی شریف ماں باپ کی بیٹی تھی، اور کہاں سے کہاں آ گئی۔ لیکن افسوس کرتے ہوئے میں یہ بات بھول گیا تھا کہ میں بھی تو اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آج اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب 15 منٹ گزر گئے اور ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ 15 منٹ سے سوال و جواب میں گزر گئے، اور میں واپس گھر آ گیا۔ اب میری یہ حالت تھی کہ دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا، اور اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اس کا چہرہ جلا نہیں ہوا، وجہ کوئی اور ہے، لیکن میں نے زیادہ کریدہ نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر اسے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کی ایک ملاقات نے مجھے اس قدر اثر کر چکا تھا کہ میں بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیوی کو بہت بدلاؤ دیکھا۔ میں گھر آتا تو وہ گھر صاف ستھرا رکھتی، اور دن کو وہ سونے کی بجائے جاگتی رہتی۔ مجھے وقت پر کھانا ملتا، اور میں جب بھی بیکری میں ہوتا تو میرا کھانا بنا کر بھیج دیتی۔ لیکن مجھے جب ان چیزوں کی ضرورت تھی تو میری بیوی نے اس وقت میری خواہش کو اہمیت نہیں دی۔ آج مجھے ان چیزوں کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بس صرف ایک حسینہ کی قربت۔ میں ایک بار پھر سے اسے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے حلال کی کمائی میں سے 10,000 روپے خرچ کرنے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف پیسہ تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی۔ جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے پھر سے 10,000 جا کر اس کے مالک کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور پھر وہی 15 منٹ کی ملاقات طے پائی۔ اس بار کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، سوال جواب نہیں کیا، بلکہ اسے بھوکے جانور کی طرح اس کے وجود پر ٹوٹ گیا۔ اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میرے پاس میرا مالک ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو بھیجا کرتا جو بوڑھے ہوتے، کوئی افسر ہوتا، کوئی سردار ہوتا تو کوئی سیاستدان۔ وہ سب لوگ بہت غلیظ ہوتے، مجھے ان سے گھن آتی ہے، اور وہ تمام رات مجھے چیل کووں کی طرح نوچتے رہتے ہیں۔ مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آتا، لیکن جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا، تمہیں دیکھ کر میں ایک پل کو ٹھہر گئی۔ تم اس قدر خوبرو نوجوان تھے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے خوشی ہوئی کہ شاید تم میرے لیے آئے ہو۔ میرے مالک نے تمہیں بلایا، لیکن اگلے ہی پل میری خوشی ختم ہو گئی جب تم نے
پارسل میرے مالک کے حوالے کر دیا۔ اگر میں کہوں کہ تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی تو یہ غلط نہ ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر تمہیں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے ایسی بات کی کہ میں پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے نکاح کر لوں، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی اور میں اس قسم کی کسی لڑکی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ میرا اس پہ دل آ گیا تھا اور میں اس کی قربت چاہتا تھا۔ نکاح کو کوئی شرط نہیں تھی، یہ ایک ذمہ دارانہ عمل ہے اور اس کے بعد مجھے اس کا نان نفقہ کا ذمہ دار ہونا پڑتا۔ میں تو ایک بیوی کو ہی بڑی مشکل سے پا رہا تھا، دوسری کو تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک کوٹھے والی طائفہ کو ہمیشہ پیسے دے کر راضی کیا جا سکتا، لیکن اگر وہی بیوی بن جائے تو پورا حق مانگتی ہے، روٹی کپڑا مکان سب اسے دینا پڑتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، نکاح والا سودا بہت مہنگا تھا اور ایک رات کے لیے 1,00,000 روپیہ دینا بہت آسان تھا۔ وہ لڑکی یقیناً زمانے کی بہت ستائی ہوئی تھی، یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اور واقعی میں اسے لوگ گن آتی تھی جو اس کے پاس آتے تھے اور وہ پورے خلوص سے نکاح میں آنا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ یوں ہر بار ملاقات میں میرے 10,000 خرچ ہو جاتے تھے اور آخر میں یوں کرتے کراتے آہستہ آہستہ میرے سارے پیسے خرچ ہو چکے تھے۔ اچانک ایک دن میری نظر میری بیوی کی چوڑیوں پر پڑی جب وہ مجھے چائے دے رہی تھی، تو میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ میں اس کی چوڑیاں بیچ کر اس حسینہ کی قربت حاصل کر لوں۔ میں نے میری بیوی سے کہا کہ اپنی چوڑیاں مجھے دے دو، میں مالی مشکلات میں گرا ہوا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ میری بات سن کے نازنین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور اس نے اپنی چوڑیوں کو دیکھنا شروع کیا، ایسے جیسے اسے ان چوڑیوں سے بہت محبت ہو، اور کیوں نہ ہوتی، یہ چوڑیاں میں نے اسے منہ دکھائی کے طور پر دی تھی، اور یہ وہ اس لیے بنائی تھی کہ کافی بیش قیمت تھی، اور اب تو سونے کی قیمت اور زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے زیادہ ہی پیسے کرنے تھے۔ میری محبت میں مجبور ہو کر نازنین نے مجھے اپنی چوڑیاں دے دی اور میں خوش ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ان چوڑیوں کو بیچ دیا اور 1,00,000 روپیہ جا کر اس لڑکی کے مالک کو دے دیا۔ اس کا مالک خوش ہو گیا اور اس رات کے لیے اس لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کے مالک سے کہا کہ میں اسے اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے اپنی ماں کے پاس اور رات وہی رہے گی۔ اس کے مالک نے اجازت دے دی تو مجبوراً مجھے وہی ہی اسے ملنا پڑا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، نقاب ہٹاؤ، لیکن پھر اس نے منع کر دیا۔ میں مایوس تو ہوا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے چہرے کا نہیں بلکہ اس کا جسم کا بکا تھا۔ میرے سر پہ شیطان سوار تھا۔ آج تک جو میں نے پرہیزگاری کی زندگی گزاری تھی، آج اس پرہیزگاری کی آخری رات تھی۔ میں نے بھی انہی لوگوں کی طرح، چیل کووں کی طرح اس کے جسم کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی انہی غلیظ لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، جو اس قسم کی لڑکیوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بھی انہی غلیظ لوگوں کی صفت میں شامل ہو گیا تھا آج۔ حالانکہ وہ بیچاری مجھے نکاح کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ میں اسے پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر مکمل طور پر مہربان تھی۔ لیکن اچانک کسی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا تو ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ یہ کون تھا جو اس حسین رات کا بیڑا غرق کرنے آ گیا؟ وہ لڑکی خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کہیں پولیس تو نہیں آ گئی۔ یہ سن کر تو میں ڈر ہی گیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سر پہ آسمان گر گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بیوی کھڑی تھی۔ وہ اچانک اندر داخل ہوئی اور اس نے اس لڑکی کو پورے طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ مارنے کی وجہ اس کا نقاب کھل گیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو واقعی اس کا چہرہ تھوڑا سا جلا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا ہو۔ میری بیوی نے اسے مارنا شروع کیا تو میں نے اسے روکا اور اسے کہا کہ یہاں کیوں آئی ہو؟ میری بیوی غصے سے بھری ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت عرصہ پہلے آپ کی کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ لڑکا جسے آپ نے دکان پہ رکھا ہوا تھا، اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کن سرگرمیوں میں مشغول ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ میری نظروں میں آج آپ گر گئے ہو، میری چوڑیاں بیچ کر اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارے ہو، اپنی محنت کی حلال کی کمائی اس فاحشہ پر لوٹانے آئے ہو۔
میری بیوی چیخنے چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے کھینچ کر باہر لے جانا چاہا۔ اس نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو تم اس گلیس جگہ سے نکلو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری عزت اس قسم کی جگہ پر رہے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں بالکل بھی اس گلیس جگہ پر تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میری یہ بات سن کر اس لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا مجھ سے تو نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھے اور اپنی بیوی کو 7 پردوں میں رکھنا چاہتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ میں بھی غصے میں تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری بیوی تمہاری جیسی نہیں۔ میری یہ بات شاید اس لڑکی کے دل پر لگی، لیکن پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف تو میری ساری محنت ضائع چلی گئی، دوسری طرف میری بیوی کو سب کچھ پتہ چل گیا اور یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ میں نے ناظرین سے کہا اگر تم مجھے نظر انداز نہ کرتی، اگر تم میرا گھر اچھے طریقے سے سنبھالتی بساتی، سارا دن سوتے رہنے کے بجائے تیار ہو کر میرے سامنے رہتی، تو پھر میں کبھی یہ نہ دیکھتا۔ لیکن میں آج اس جگہ پر ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا۔ میں اسے ہاتھوں سے کھینچتا ہوا گھر تک لے آیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت وہاں پر موجود غلیظ لوگوں کی نظر پڑے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ایک لڑکی کی عزت سے کھلنا چاہتا اور ایک لڑکی کی عزت بنا کر گھر لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی خدا کی مخلوق تھی اور دونوں ہی عزت کی حقدار تھی، لیکن ہم مرد پتہ نہیں کیا چیز ہوتے ہیں۔ میرے سر سے اس لڑکی کا عشق بھوت اتر چکا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اس کوٹھے میں دیکھ چکا تھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ناظرین نے کہا کہ وہ ساری رات جا کر موبائل پر فلمیں وغیرہ دیکھا کرتی تھی، کیونکہ دن میں گھر پر ہوتا تو اسے موبائل استعمال کرنے نہیں دیتا، اس لیے وہ رات کو ہی اپنے موبائل کا شوق پورا کرتی۔ اسے موبائل کی لت لگ گئی تھی، جیسے کہ آج کل ہر کسی کو لگ چکی ہے۔ اس کی رات میں جاگنا اور اس دن سونے کا بس یہی وجہ تھی۔ میں ناظرین کو گھر میں بند کر کے واپس اس کوٹھے پر آیا۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کے مالک نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکی جو تمہیں یہاں پر لینے آئی تھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی مجھے دے دو، میں تمہیں 10 لاکھ روپیہ دوں گا۔ میں اسے اس کوٹھے کی زینت بناؤں گا، اس کے بہت گاہک آئیں گے اور تمہیں بھی پیسے میں حصہ دیا کروں گا۔ تم میرے ساتھ مل کر اس لڑکی کی بولی لگاؤ اور لاکھوں میں کماؤ۔ اس آدمی کا اتنا کہنا تھا کہ مار مار کے اس کا حشر کر دیا۔ اپنی بیوی کے متعلق اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں سے گناہ کی پٹی اتر گئی۔ اس دن کے بعد میں اپنی جگہ پر نہیں گیا، بلکہ اپنے مکان بیچ کر دوسرے شہر آ گیا۔ اس آدمی کی باتیں ہر وقت میرے دماغ میں گونجتی رہتی تھی اور میں ناظرین کو دیکھنا تھا اور مجھے بہت پاک دامن لگتی، اور میں اس کے متعلق اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور خاص طور پر کوئی نامحرم غیر شخص کے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے تو میں اسے جان سے مار دوں۔ ناظرین امید سے ہوئی اور اسے بیٹی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کل کو کوئی میری بیٹی کو 14 سال کی عمر میں اگر اغوا کر کے لے جائے اور اسے کسی کوٹھے پہ بٹھا دے اور میری ہی طرح اس کا کوئی ہوس کا پجاری اس کی عزت سے کھیلتا جائے، لیکن وقت کا پلٹنا دیر نہیں ہوتی۔